بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے جہاں کتاب و سنت، تقریر و تحریر، جلسہ و جلوس، عبادت و طریقہ، عبادات پر اعتراض و اختلافات کا اظہار کیا اور قائم کیا، وہیں کچھ لوگ یہاں تک جرأت کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب پہلے ہی سے امام حسین کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی تو رسول اللہ نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حالانکہ اس سوال اور اعتراض کا جواب خود ان کے اعتراض میں ہی موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی پر ایسا سوال اور اعتراض کرنے کی جرأت کر سکتا ہے تو وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اگر نبی دعا کر کے حسین کو قتل ہونے سے بچا لیتے تو وہی لوگ طنز کستے کہ جب اپنے نواسے کے گلا کٹانے کی باری آئی تو دعا کر کے نبی نے بچا لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرا نواسہ کربلا میں فرات کے کنارے پیاسا اس لیے شہید ہوگا کہ ہمارے ہی خاندان کے بچے کی ایڑی رگڑنے سے نکلنے والے آب زمزم کا تقدس باقی رہے۔ ہماری خاندان نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کیے گئے خانہ کعبہ کا تقدس باقی رہے۔ اب یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین فرات سے پانی کیوں نہیں پی سکے؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین مظلوم تھے مگر مجبور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دریائے فرات ان کے خیمے سے آ کر لگ جاتا، وہ چاہتے تو دریائے فرات خشک بھی ہو جاتا۔ یہ تو دریائے فرات کی بد نصیبی ہے کہ وہ میرے امام پاک کے لبوں سے نہیں لگ سکا۔ پیارے دوستو، سیدنا امام حسین چاہتے تو کربلا میں فرشتے بھی اترتے اور جنات بھی حاضر ہو جاتے، بلکہ پوری کائنات کے لوح و قلم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن آپ خدا کی رضا میں راضی رہے اور سب کچھ قربان کیا۔ لیکن کربلا میں کچھ ایسے واقعات بے رونما ہوئے ہیں کہ جن میں سیدنا حضرت حسین کو اللہ پاک سے یزیدیوں کے لیے پکارتے دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا محور وہی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جن میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبخش یزیدیوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی۔ جب امام تو آپ کے خطبہ کے دوران ابن اشد نامی ایک یزیدی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہی ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشد نے میری نسب پر جیرا کی اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بات زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میری نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث، بدبخت اور بے ادب کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضاء حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کے شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے کے حکم کے مطابق خیموں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں آگ لگائی گئی تھی۔ اس لیے جب مولا حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے تھے تو ایک بد زبان یزیدی فوجی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے جہنم کی آگ یہاں ہی بھڑکا لی ہے۔ سیدنا امام حسین نے عروہ بخت کو فرمایا کہ اے رب کے دشمن، تو بہت ہی جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور مجھے رب جہنم میں بھیجے گا؟ یہ سن کر سیدنا حسین کے ساتھ میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ فوری طور پر اس بدبخت عروہ کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دے۔ اتنے میں حضرت مسلم امام حسین کے پاس آئے اور یوں عرض کی، اے نواسہ رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عروہ بدبخت کی زبان کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا سکوں۔ سیدنا حسین فرمانے لگے، نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ اس کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا تو امام حسین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یوں دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو اسی دنیا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ روایت ہے کہ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے نہ
यहाँ आए थे कि मालिक बिन उर्वा का घोड़ा बिदक कर भागने लगा और उर्वा का पांव रकाब में फंस गया। यूं घोड़ा उसे घसीटता हुआ ले गया और उसे खंदक की आग में फेंका, जिसके बारे में उस लाइन ने बकवास की थी। इमाम हुसैन ने ये देखकर अल्लाह की हम्दो सना बावाज़े बुलंद की। इतनी बुलंद आवाज के दोनों लश्करों ने सुना कि ऐ अल्लाह, हम तेरे हबीब के घर वाले हैं, हम पर जुल्म करने वालों के साथ इंसाफ फरमा। इस वाक़ये का यजीदी काफिले पर बिल्कुल असर न हुआ और यजीदी फौज का एक बुजुर्ग आदमी मौला हुसैन के पास आकर कहने लगा, ए हुसैन, देखिए दरे फरात कैसे अपने रूज पर है, लेकिन तुमको उसका एक कतरा भी नसीब नहीं होगा, यहाँ तक कि तुम प्यासे ही मर जाओगे। इब्ने कसीर बयान करते हैं, ये अल्फाज अभी बूढ़े की जुबान पर ही थे कि उसका घोड़ा भाग कर दूर चला गया। घोड़े को पकड़ने के लिए ये खबीस घोड़े के पीछे भागा। भागने से इस पर प्यास का गलबा छा गया। वो पानी मांगने लगा। उसके साथियों ने उसे पानी पिलाना चाहा, लेकिन एक कतरा भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा और वो मकरूर शख्स उसी शिद्दत प्यास में वासल जहन्नम हो गया। ये सब वाक़यात नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व असमत को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। नीज़ दुश्मनाने अहले बैत को ये बताना था कि देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुद दावात हो, इसके मुकाबले में आना अल्लाह पाक से जंग करना है। लिहाजा इस मामले में अल्लाह से डरो, मगर उन बेज़मीर लोगों की दुनियावी मनसब पाने के लिए वाक़या करबला बर्पा किया। सैयदना इमाम हुसैन ऐसे सखी थे कि दहशत करबला में अल्लाह की राह में अपने जवान बेटे अकबर को कुर्बान किया।